السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ کے پسندیدہ پروگرام نور حیات کی ایک تازہ قسط کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر آصف جان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ان دنوں ہم ایک نہایت اہم روحانی دستاویز کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور میری مراد پولس رسول کے اس خط سے ہے جو انہوں نے روم کی کلیسیا کو لکھا۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے رومیوں کے خط کے 3 باب کا مطالعہ ختم کر لیا تھا، اور آج ہم 4 باب میں داخل ہوں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم کوئی اور بات کریں، آئیے پہلے ہم خداوند کے کلام کی تلاوت کو سننے کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ رومیوں کا خط، اس کا 4 باب اور اس کی پہلی 12 آیات۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے، بس ہم کیا کہیں کہ ہمارے جسمانی باپ ابراہم کو کیا حاصل ہوا؟ کیونکہ اگر ابراہم اعمال سے راست باز ٹھہرایا جاتا تو اس کو فخر کی جگہ ہوتی، لیکن خدا کے نزدیک نہیں۔ کتاب مقدس کیا کہتی ہے؟ یہ کہ ابراہم خدا پر ایمان لایا اور یہ اس کے لیے راست بازی گنا گیا۔ کام کرنے والے کی مزدوری بخشش نہیں بلکہ حق سمجھی جاتی ہے، مگر جو شخص کام نہیں کرتا بلکہ بے دین کے راست باز ٹھہرانے والے پر ایمان لاتا ہے، اس کا ایمان اس کے لیے راست بازی گنا جاتا ہے۔ چنانچہ جس شخص کے لیے خدا بغیر اعمال کے راست بازی محسوب کرتا ہے، داؤد بھی اس کی مبارک حالی اس طرح بیان کرتا ہے کہ مبارک وہ ہیں جن کی بدکاریاں معاف ہوئیں اور جن کے گناہ ڈھانکے گئے۔ مبارک وہ شخص ہے جس کے گناہ خداوند محسوب نہ کرے گا۔ بس کیا یہ مبارک بادی مختونوں ہی کے لیے ہے یا نامختونوں کے لیے بھی؟ کیونکہ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ابراہم کے لیے اس کا ایمان راست بازی گنا گیا۔ بس کس حالت میں گنا گیا؟ مختونی میں یا نامختونی میں؟ مختونی میں نہیں بلکہ نامختونی میں۔ اور اس نے ختنہ کا نشان پایا کہ اس ایمان کی راست بازی پر مہر ہو جائے جو اسے نامختونی کی حالت میں حاصل ہوتا تھا، تاکہ وہ ان سب کا باپ ٹھہرے جو باوجود نامختون ہونے کے ایمان لاتے اور ان کے لیے بھی راست بازی محسوب کی جائے، اور ان مختونوں کا باپ ہو جو نہ صرف مختون ہیں بلکہ ہمارے باپ ابراہم کے اس ایمان کی بھی پیروی کرتے ہیں جو اسے نامختونی کی حالت میں حاصل تھا۔ دوستو، جیسا کہ میں نے پہلے کہا، یہ ایک بڑی اہم دستاویز ہے، یہ چارٹر ہے مسیحیت کا۔ دوستو، جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ نہایت ہی اہم دستاویز ہے۔ یہ ایک چارٹر ہے کرسچینٹی کا، مسیحیت کا، جس کو سمجھے بغیر ہم مسیحیت کو نہیں سمجھ پائیں گے۔ پولس رسول ایک اچھے ڈیبیٹر کی طرح، ایک اچھے وکیل کی طرح، ایک دلیل کے بعد دوسری دلیل ہمارے سامنے رکھتے چلے جاتے ہیں۔ پچھلے باب میں انہوں نے چند باتیں کی تھیں اور ان کا تعلق بھی دلائل سے تھا، اور میں چاہوں گا کہ چند آیات میں پچھلے باب سے آپ کے سامنے پڑھوں تاکہ ہمیں سمجھنے میں آسانی ہو سکے۔ پچھلے باب میں، میری مراد 3 باب سے ہے، پولس رسول نے ہمارے سامنے ایک حتمی فیصلہ دیا، اور وہ یہ تھا کہ سب نے گناہ کیا اور سب خدا کے جلال سے محروم ہیں۔ تو کیا اب ہمارے پاس کوئی امید باقی نہیں؟ لیکن پچھلے ہی باب کی 21ویں آیت میں پولس رسول نے کہا، مگر اب شریعت کے بغیر خدا کی ایک راست بازی ظاہر ہوئی ہے، جس کی گواہی شریعت اور نبیوں سے ہوتی ہے، یعنی خدا کی وہ راست بازی جو یسوع مسیح پر ایمان لانے سے سب ایمان لانے والوں کو حاصل ہوتی ہے، کیونکہ کچھ فرق نہیں۔ پولس رسول نے ہمیں بتایا کہ ایک طرف تو ہم سب کے سب گناہ گار ہیں، چاہے ہم مختون ہوں یا نامختون ہوں، چاہے ہم یہودی ہوں یا یونانی ہوں، اور دوسری طرف وہ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ خدا نے نسل انسانی کو چھوڑ نہیں دیا، بلکہ خدا نے ایک وسیلہ مقرر کر دیا، ایک الگ راست بازی اس نے ہمارے لیے مقرر کر دی، جو کہ
خداوند یسوع پر ایمان لانے کے وسیلے سے ہمیں ملتی ہے۔ اب جب یہ بات کی جاتی ہے کہ ہمیں ایمان سے راست باز ٹھہرایا جاتا ہے، تو بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خیال، یہ کانسیپٹ نئے عہد نامہ کا ہے۔ یہ بات ہمیں پولس نے بتائی اور اس کے بعد یہ مسیحیت میں مروج ہو گئی۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ پولس چوتھے باب کو کس طرح سے شروع کرتے ہیں۔ بس ہم کیا کہیں کہ ہمارے جسمانی باپ ابراہم کو کیا حاصل ہوا، کیونکہ اگر ابراہم اعمال سے راست باز ٹھہرایا جاتا تو اس کو فخر کی جگہ ہوتی، لیکن خدا کے نزدیک نہیں۔ کتاب مقدس کیا کہتی ہے؟ یہ کہ ابراہم خدا پر ایمان لایا اور یہ اس کے لیے راست بازی گنا گیا۔ پولس رسول ہمیں پرانے عہد نامہ کے بالکل شروع میں لے کر چلتے ہیں۔ ہم شریعت کی 5 کتابوں میں سے پہلی کتاب پیدائش کو دیکھنے جا رہے ہیں، اور اسی کتاب میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ ابراہم ایمان کے وسیلہ سے راست باز ٹھہرایا گیا۔ تو یہ کوئی ایسا خیال نہیں ہے کہ جو کہ بعد میں خدا کے کلام میں شامل ہو گیا، بلکہ یہ خدا کے کلام کے شروع ہی سے ہم تک پہنچتا ہے۔ وہ ساری باتیں کر لینے کے بعد کہ کچھ فرق نہیں، سب نے گناہ کیا اور سب خدا کے جلال سے محروم ہیں، اور پھر اس راست بازی کا ذکر کرنے کے بعد جو اب ہمیں شریعت کے علاوہ خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانے کے وسیلہ سے حاصل ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں پس، یعنی اب وہ ایک نتیجہ نکال رہے ہیں۔ ہم کیا کہیں کہ ہمارے جسمانی باپ ابراہم کو کیا حاصل ہوا؟ کیا ابراہم کے پاس شریعت تھی؟ کیا اس وقت جب خدا نے اسے راست باز ٹھہرایا وہ مختون تھا؟ اور ان دونوں سوالات کے جواب نفی میں ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ابراہم، بلکہ یہاں ہمیں ابرام کی بات کرنی چاہیے، کیونکہ ابراہم کی زندگی کے 2 مختلف مراحل ہیں۔ ایک وہ جب وہ ابرام تھا، اور دوسرا وہ جب وہ خدا کے ساتھ عہد میں بندھنے کے بعد ابراہم ہو گیا۔ یہاں پر ابرام کی بات کی جا رہی ہے۔ خدا نے ابرام کو بلایا تھا، اور ابرام خدا کی بلاہٹ پر لبیک کہہ کر اپنے ناطہ داروں کو، اپنے ملک کو چھوڑ کر اس ایک خطہ زمین میں آ بسا جو خدا نے اس کو دینے کا وعدہ کیا تھا۔ وقت گزرتا گیا، ابرام بوڑھا ہوتا چلا جا رہا ہے، اس کی بیوی بھی اب عمر رسیدہ ہے۔ اس وقت میں خدا اس پر ظاہر ہوتا ہے۔ پیدائش کی کتاب کے 15ویں باب میں ابرام خدا سے 2 گلے کرتا ہے۔ پہلا گلہ یہ تھا کہ تو مجھے کیا دے گا، اور دوسرا گلہ یہ تھا کہ میری تو کوئی اولاد بھی نہیں ہے، میرے مرنے کے بعد میرا خانہ زاد دمشقی علی ازر میرا وارث ہوگا۔ خدا اس بات کے جواب میں ابرام کو اس کے خیمہ سے باہر لے کر جاتا ہے اور اس کو آنکھیں اوپر اٹھا کر دیکھنے کے لیے کہتا ہے۔ رات کا وقت تھا، آسمان ستاروں سے بھرا ہوا تھا، اور ابرام سے خدا نے یہ کہا کہ اگر تو ان ستاروں کو گن سکے تو تو اپنی اولاد کو بھی گن سکے گا، یعنی تیری اولاد ان ستاروں سے بھی زیادہ ہوگی۔ ہم سب کو معلوم ہے کہ آسمان پر کروڑوں اربوں ستارے موجود ہیں، لیکن ابرام سے یہ وعدہ کیا گیا کہ اس کی اولاد اس سے بھی زیادہ ہوگی۔ ابرام کے پاس ہر قسم کی وجہ موجود تھی کہ وہ خدا کی اس بات پر شک کرے۔ وہ خدا سے مڑ کر یہ کہہ سکتا تھا کہ میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں، میں اس عمر سے گزر چکا ہوں جس میں کہ اولاد ہوتی ہے، اور یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ میری بیوی سارا بھی اس عمر سے گزر چکی ہے کہ وہ اب اولاد پیدا کر سکے۔ بہت سارے شکوک و شبہات ابرام کے ذہن میں آ سکتے تھے، اور وہ خدا کے اس وعدہ کو رد کر سکتا تھا۔
لیکن خدا کے کلام میں یعنی پیدائش کی کتاب کے 15ویں باب میں لکھا ہے کہ ابرام خدا کی بات پر ایمان لایا۔ ابرام کو یہ معلوم تھا کہ اس کا خدا قادر مطلق خدا ہے، کوئی چیز اس کے دائرۂ قدرت سے باہر نہیں ہے۔ اس کا خدا تو مردوں میں بھی جان ڈالنے کی قدرت رکھتا ہے، اس لیے اس نے اس بات پر یقین کیا کہ وہ خدا اس کے عمر رسیدہ بدن کو دوبارہ سے اس قابل کر سکتا ہے کہ وہ اولاد پیدا کر سکے۔ اس کو یہ بھی معلوم تھا کہ اس کی بیوی کے مرجھائے ہوئے رحم کو بھی خدا دوبارہ سے بحال کر سکتا ہے تاکہ وہ اس کے لیے اولاد پیدا کر سکے۔ تو ایک طرف تو وہ تمام وجوہات تھیں جن کے باعث ابرام خدا کے اس وعدے کو رد کر سکتا تھا، لیکن دوسری طرف لکھا ہے کہ وہ خدا کی اس بات پر ایمان لایا، اور 15ویں باب کی 6 آیت میں لکھا ہے اس کا ایمان اس کے لیے راست بازی گنا گیا۔ تو دوستو، یہ تھی وہ چھوٹی سی کہانی جس کی بنیاد پر پولس رسول اپنی دلیل کو قائم کر رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کتاب مقدس کیا کہتی ہے؟ یہ کہ ابراہم خدا پر ایمان لایا اور یہ اس کے لیے راست بازی گنا گیا۔ میں پھر یاد دہانی کرا دوں، ابرام ابھی تک مختون نہیں ہے، ابرام کے پاس خدا کی شریعت نہیں ہے، اگرچہ کہ وہ اپنے خدا کو جانتا تھا، وہ اپنے خدا کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکتا تھا، اس کو خدا کی مرضی پسند ناپسند معلوم تھی، تو بھی شریعت جس صورت میں ہم شریعت کو جانتے ہیں وہ ابرام کے پاس اس وقت نہیں تھی۔ اور اپنی دلیل کو مزید قائم کرنے کے لیے پولس رسول کہتے ہیں کام کرنے والے کی مزدوری بخشش نہیں بلکہ حق سمجھی جاتی ہے۔ اگر آپ نوکری کرتے ہیں تو سارا مہینہ روز مرہ آپ ان سارے کاموں کو انجام دیتے ہیں جو کہ آپ سے ایکسپیکٹڈ ہیں، جن کی توقع آپ سے کی جاتی ہے، اور مہینے کے آخر میں آپ کو ان کاموں کے لیے، اس ساری محنت کے لیے جو آپ کرتے ہیں، آپ کی تنخواہ دی جاتی ہے۔ فضل تو تب ہوتا کہ آپ نے کچھ نہ بھی کیا ہوتا، تب بھی آپ کو اس کی اجرت دے دی جاتی، اور یہی کچھ پولس رسول کہہ رہے ہیں، مگر جو شخص کام نہیں کرتا بلکہ بے دین کے راست باز ٹھہرانے والے پر ایمان لاتا ہے، اس کا ایمان اس کے لیے راست بازی گنا جاتا ہے۔ پچھلے باب میں پولس رسول نے ایک نئی راست بازی کی بات کی تھی، ایک الگ راست بازی کی بات کی تھی جو ہمیں خدا کے بیٹے یسوع مسیح پر ایمان لانے کے وسیلہ سے حاصل ہوتی ہے، جس کے لیے ہمیں کچھ نہیں کرنا پڑتا، جس کے لیے ہمیں کوئی محنت، کوئی تردد، کوئی ریاضت، کوئی عبادت نہیں کرنی پڑتی، بلکہ وہ راست بازی ہمیں مفت دی جاتی ہے۔ تو پولس رسول کہتا ہے کہ اگر ایمان لانے کے وسیلہ سے ہمیں کوئی راست بازی مل جاتی ہے تو پھر یہ ہمارے لیے خدا کا فضل ہے۔ مثال ہمارے سامنے ہے، ابرام کے کام نہیں دیکھے گئے، ابرام کا ایمان دیکھا گیا، اور اس ایمان کو اس کے لیے راست بازی گنا گیا۔ تو یہ ایک بہت بڑی مثال ہے ہمارے سامنے پرانے عہد نامہ سے کہ کیسے خدا نے ابرام کو بغیر اعمال کے اس کے ایمان کے وسیلے سے راست باز ٹھہرایا۔ پولس رسول اپنی دلیل کو یہی نہیں ختم کر رہے، بلکہ وہ اب ہمیں داؤد تک لے کر چلتے ہیں۔ مجھے اور آپ کو معلوم ہے کہ داؤد وہ شخصیت ہے جس کے بارے میں خدا نے کہا تھا کہ میرا بندہ داؤد میرے دل کے موافق ہے۔ یہ بہت بڑا کمپلیمنٹ تھا، یہ بہت بڑی بات تھی جو خدا نے داؤد کے بارے میں کی، لیکن جس داؤد کو ہم جانتے ہیں، ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اس کی زندگی میں بہت سارے گناہ تھے، تو بھی خدا اس کو وہ رتبہ دیتا ہے کہ میرا بندہ داؤد میرے دل کے موافق ہے،
اور داؤد اپنی زندگی کے تجربے سے زبور 32 لکھتا ہے۔ چوتھا باب اور اس کی 6 آیت میں لکھا ہے، چنانچہ جس شخص کے لیے خدا بغیر اعمال کے راست بازی محسوب کرتا ہے، داؤد بھی اس کی مبارک حالی اس طرح بیان کرتا ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ داؤد کی زندگی میں گناہ موجود تھا، لیکن پھر بھی وہ خدا کے بہت قریب تھا۔ داؤد اپنی زندگی کے تجربے کو زبور 32 میں بیان کرتا ہے، جس کی پہلی آیت میں لکھا ہے، مبارک وہ ہیں جن کی بدکاریاں معاف ہوئیں اور جن کے گناہ ڈھانکے گئے، مبارک وہ شخص ہے جس کے گناہ خداوند محسوب نہ کرے۔ داؤد یہ نہیں کہہ رہا کہ مبارک وہ ہے جو گناہ گار نہیں ہے یا جو اپنے بلبوتے پر راست باز ہے، بلکہ داؤد یہ کہہ رہا ہے کہ مبارک وہ شخص ہے جس کے گناہ خداوند محسوب نہ کرے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ گناہ گار تو ہے، لیکن خدا اس کے گناہوں کو ڈھانک دیتا ہے۔ مبارک ہیں وہ جن کی بدکاریاں معاف ہوئیں اور جن کے گناہ ڈھانکے گئے۔ دوستو، یہ ہے کفارہ۔ لفظ کفارہ کا مطلب ہے ڈھانک دینا، چھپا دینا۔ حاصل کلام یہ ہے کہ ہم سب گناہ گار ہیں۔ ابرام بھی گناہ گار تھا، داؤد بھی گناہ گار تھا، اور ہم میں سے کوئی بھی اپنے آپ کو راست باز نہیں کہہ سکتا۔ لیکن داؤد اس شخص کو مبارک کہتا ہے جس کے گناہ ڈھانک دیے جاتے ہیں، جس کی بدکاری سے خدا درگزر کرتا ہے۔ جب ہم بات کر رہے ہیں گناہ ڈھک جانے کی، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ گناہ موجود نہیں ہے۔ گناہ اپنی جگہ موجود ہے، لیکن خدا نے اپنے فضل سے، اپنے ترس سے، اپنی مہربانی سے ان گناہوں کو ڈھانک دیا، اور اب وہ ان گناہوں کو ہمارے خلاف حساب میں نہیں لاتا، وہ ان کو محسوب نہیں کرتا۔ ہمیں ان گناہوں کے لیے سزا نہیں اٹھانی پڑے گی، کیونکہ خدا نے ہمیں اپنی راست بازی اپنے بیٹے کے وسیلہ سے دے دی۔ تو لکھا ہے کہ مبارک وہ ہیں جن کی بدکاریاں معاف ہوئیں اور جن کے گناہ ڈھانکے گئے، مبارک وہ شخص ہے جس کے گناہ خداوند محسوب نہ کرے گا۔ دو بڑی روشن مثالیں پرانے عہد نامہ سے دیکھ کر پولس رسول اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ ایمان کے وسیلہ سے راست بازی کوئی نئے عہد نامے کا کانسیپٹ یا خیال نہیں ہے، بلکہ اس کی جڑیں ہمیں پرانے عہد نامہ میں ملتی ہیں، بلکہ پرانے عہد نامہ کے بھی بالکل شروع میں، یعنی پیدائش کی کتاب میں۔ پولس رسول آگے کہتے ہیں، پس کیا یہ مبارک بادی مختونوں ہی کے لیے ہے یا نامختونوں کے لیے بھی؟ کیونکہ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ابراہیم کے لیے اس کا ایمان راست بازی گنا گیا۔ دوستو، یہ بات ذہن میں ضرور رکھیے گا کہ یہ خط روم کی کلیسیا کو لکھا جا رہا ہے۔ اس کلیسیا میں یہودی بھی ہیں اور یونانی بھی ہیں، اور اس کلیسیا میں موجود وہ مسیحی جو پہلے یہودی تھے، ان یونانیوں پر یہ بات مسلط کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ ان کو ختنہ بھی کروانا ہے اور ان کو شریعت کی تابع داری بھی کرنی ہے اگر ان کو راست باز ٹھہرایا جانا ہے۔ پولس رسول اس بات کی نفی کرتے ہیں اور کہتے ہیں، پس کیا یہ مبارک بادی مختونوں ہی کے لیے ہے یا نامختونوں کے لیے بھی؟ کیونکہ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ابراہیم کے لیے اس کا ایمان راست بازی گنا گیا۔ تو پولس رسول یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ مبارک بادی، یہ خوشخبری صرف یہودیوں کے لیے نہیں تھی، یہ خوشخبری یونانیوں کے لیے بھی تھی۔ جو لفظ وہ استعمال کرتے ہیں وہ مختون اور نامختون ہیں، اور اس کی مثال پھر وہی ہے کہ
ابراہم جب راست باز ٹھہرایا گیا اس وقت اس کا ختنہ نہیں ہوا تھا۔ ختنہ بعد میں عہد کے نشان کے طور پر اور اس راست بازی پر مہر کرنے کے لیے مقرر کیا گیا جو کہ ابراہم پہلے ہی ایمان کے وسیلہ سے حاصل کر چکا تھا۔ بس کس حالت میں گنا گیا؟ مختونی میں یا نامختونی میں؟ مختونی میں نہیں بلکہ نامختونی میں۔ پولس رسول کی دلیل بہت مضبوط ہے۔ اگر ہم ابراہم کو ایمانداروں کا باپ کہتے ہیں تو ہمیں یہ بات یاد رکھنی پڑے گی کہ ایمان جو کوئی بھی لے کر آئے گا، چاہے وہ مختون ہو یا نامختون ہو، وہ اس راست بازی کو حاصل کر سکتا ہے۔ پولس رسول کہتے ہیں کہ اس نے ختنہ کا نشان پایا کہ اس ایمان کی راست بازی پر مہر ہو جائے جو اسے نامختونی کی حالت میں حاصل تھا، تاکہ وہ ان سب کا باپ ٹھہرے جو باوجود نامختون ہونے کے ایمان لاتے ہیں اور ان کے لیے بھی راست بازی محسوب کی جائے۔ پولس رسول یہ بتا رہے ہیں کہ ابراہم جب وہ نامختون ہی تھا، اس کا ایمان اس کے لیے راست بازی گنا گیا۔ ختنہ کا ابھی دور تک کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ ختنہ تو بعد میں دیا گیا تاکہ اس راست بازی پر مہر ہو جائے جو ابراہم نے ایمان کے وسیلہ سے حاصل کی تھی۔ اور ختنہ کا نشان اس وقت ظاہر ہوا جب ابراہم کے ساتھ خدا نے ایک عہد باندھا اور اس کے نام کو بدل کر ابراہم کر دیا۔ پہلے وہ ابرام تھا، اب وہ قوموں کا باپ ابراہم ہو گیا۔ پہلے وہ ایک قوم کا باپ تھا یعنی اب رام، اب وہ قوموں کا باپ اور سارے ایمانداروں کا باپ کہلایا یعنی اب راہام۔ سو پولس رسول یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو کہ اگرچہ نامختون ہیں یعنی وہ غیر اقوام میں سے ہیں، لیکن نامختونی کی حالت میں اگر وہ ایمان لے آتے ہیں تو ان کا وہ ایمان بھی ان کے لیے راست بازی گنا جاتا ہے، جیسا کہ ابرام کا ایمان نامختونی کی حالت میں اس کے لیے راست بازی گنا گیا تھا۔ ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ کہ پہلے ہم اس بات کا ادراک کریں، اس بات کا اقرار کریں کہ ہم گناہگار ہیں، ہم اپنے وسیلہ سے اپنے آپ کو راست باز نہیں ٹھہرا سکتے، اور پھر خدا کی اس راست بازی کو ایمان سے قبول کر لیں جو کہ اس نے ہمارے لیے عام کر دی ہے، اور اس راست بازی کو قبول کرنے کے وسیلہ سے ہم بھی راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں، چاہے ہم نامختونی کی حالت میں ہوں، چاہے ہم خدا کے ساتھ کسی عہد میں نہ بندھے ہوں۔ پولس رسول مزید کہتے ہیں اور ان مختونوں کا باپ ہو جو نہ صرف مختون ہیں بلکہ ہمارے باپ ابراہم کی اس ایمان کی پیروی بھی کرتے ہیں جو اسے نامختونی کی حالت میں حاصل تھا۔ بات بالکل واضح ہے، صرف مختون ہونا ہمیں راست باز نہیں ٹھہرا سکتا، ہمارا ایمان ہمیں راست باز ٹھہراتا ہے۔ تو وہ نامختون جو ایمان لے کر آتے ہیں، ان کا ایمان ان کے لیے راست بازی گنا جاتا ہے، لیکن وہ مختون بھی جو پہلے سے خدا کے ساتھ ایک عہد میں شامل ہیں، جب تک وہ ایمان نہیں لے کر آئیں گے وہ بھی راست باز نہیں ٹھہرائیں گے۔ تو ہر طرح کی تفریق کو پولس رسول ختم کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ہر قسم کی اس دیوار کو جو اس کلیسیا میں یہودیوں اور یونانیوں نے اپنے درمیان کھڑی کر لی تھی، اس کو پولس رسول ڈھاتے چلے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کوئی فرق نہیں ہے چاہے آپ دیوار کے اس طرف ہیں یا دیوار کے اس طرف ہیں، اگر آپ نے نجات پانی ہے، اگر آپ نے خدا کی نظر میں راست باز ٹھہرنا ہے تو ایک ہی شرط ہے اور وہ ہے ایمان لانے کی، کیونکہ وہی ایمان
مختونوں کے لیے بھی راست بازی گنا جائے گا، اور وہی ایمان نامختونوں کے لیے بھی راست بازی گنا جائے گا۔ کچھ گمبھیر سی باتیں لگ رہی ہیں، لیکن ان باتوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ لہٰذا ہم کوشش کریں گے کہ پولس رسول کی دلیل کے ساتھ چلتے چلے جائیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ دوستو، میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اس باب کو اور پورے رومیوں کے خط کو بار بار پڑھیں، تاکہ آپ ان چیزوں سے شناسا ہو جائیں جو پولس رسول ہمارے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ باتیں نہایت بنیادی ہیں، ہمارے عقیدے کی بنیاد ہیں۔ ہم سب کو ان باتوں کو جاننا بہت ضروری ہے۔ وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اپنے میزبان ڈاکٹر آصف جون کو اجازت دیجیے گا۔ اگلے پروگرام میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ تب تک خدا آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آمین۔ خدا حافظ۔